والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اس کی آواز تھوڑی آہستہ کرو۔ میرے معزز دوستو، آج 1 جنوری 2020 ہے، ہمارا ماہانہ خانقاہی اجتماع ٹانک سٹی۔ میں نے آپ کی خدمت کے اندر قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 185 کا آخری ٹکڑا پڑھا ہے، اور سنن ابن ماجہ سے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ اس آیت اور اس فرمان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں بندہ کچھ وقت کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس عارضی چیزوں سے دل نہیں لگایا کرتا۔ اگر ہم دنیا کے عارضی پن سے دل لگانے والے بن گئے تو ہمیں اس دنیا نے آخرت میں نقصان دینا ہے۔ ہمارے جسم سے وہ اعمال صادر ہوں جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم جنت جانے والے اور جہنم سے بچ جانے والے بن جائیں۔ یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، فرمایا جو جہنم سے بچا، آگے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل ہوا تو یہ بندہ کامیاب بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جہنم سے بچ جائے تو کامیاب نہیں ہے؟ نہیں، یہ آدھی کامیابی ہے۔ کیوں؟ مقامات 3 ہیں، ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں، ایک کو اعراف کہتے ہیں۔ جس بندے کی نیکیاں قیامت میں زیادہ ہو گئیں اور گناہ کم ہو گئے، یہ بندہ جنت جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئی، یہ بندہ دوزخ جائے گا، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور جس کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے تو یہ بندہ اعراف میں جائے گا۔ اعراف وہ جگہ ہے جس کو آدھی جنت اور آدھی جہنم سمجھ لیں۔ آیت نمبر 44 تا آیت نمبر 52 سورت نمبر 7 سورت اعراف کو پڑھ لیں۔ یہ آدھی جنت ہے اور آدھی جہنم ہے۔ اعرافی جنتیوں کو کہیں گے کوئی پانی کی ایک کلی بھر کے ہماری طرف پھینک دیں، یہاں گویا تھپڑ بھی لگیں گے، ٹافیاں بھی ملیں گی، آدھی خوشی ہے اور آدھی غم ہے نا۔ تو یہ جہنم سے تو بچ گیا، لیکن جنت کچھ عرصے کے بعد جائے گا۔ مکمل کامیابی یہ نہیں ہے۔ تو رب العزت نے مکمل کامیابی بتائی، فمن زحزح عن النار، جہنم سے بھی بچا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں بھی گیا فقد فاز یہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی ہمیں دخول اولی پر ملے گی۔ دخول اولی جنت کا تب ہے جب ہمارے اعمال میں نیکیوں کی کثرت پائی جائے۔ اور یاد رکھیں جب نیکیاں بڑھ گئیں اور گناہ کم ہو گئے تو اللہ پاک کی رحمت سے قانون تو یہی ہے کہ بندہ جنت جائے گا۔ دنیا میں جو بندہ رہتا ہے اور دنیا کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، اس آدمی کو قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندے یاد رکھنا یہ دنیا کی چند روزہ زندگی آخرت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان ہے۔ تو نے دنیا میں رہ کر ان دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگانا، تو دنیا کی چیزوں کو اپنا دل دے بیٹھا یا دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو گیا تو یاد رکھنا تو دھوکے کے گھر سے دل لگا بیٹھے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کے سامان کا مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور ایسا دھوکہ کھاتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار ایسا ہے، ہوتا ویسے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ نور میں سراب کا لفظ بولا ہے کہ سراب، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے کہ سراب کسے کہتے ہیں۔ جب گرمیوں میں بندہ سڑک پر سفر کر رہا ہو تو بالکل دور بندے کو سڑک کے اوپر پانی کی لہریں نظر آتی ہیں، گویا وہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا۔ جب بندہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ سڑک ہوتی ہے جو چمک کے ہمیں پانی نظر دکھا رہی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو دنیا بھی ایسے ہے جو ہم دیکھتے کچھ ہیں ہوتی کچھ ہے، سمجھتے کچھ ہیں ہوتی کچھ ہے، ہم اسے جانتے کچھ ہیں ہوتی کچھ اور ہے۔ اگر یوں نہ سمجھے تو میں ایک مثال آسان سی اور دوں۔ کبھی آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہوگا، ریل کے اندر، جب بندہ ریل میں بیٹھا ہو اور دوسری ریل بھی ساتھ آ کر ٹھہر جائے، دونوں بندے اپنی اپنی بوگیوں میں بیٹھے ہوں، ان میں سے کوئی ایک رکی ہوئی ریل چلے نا، دوسرا سمجھتا ہے میری بھی گاڑی چل پڑی ہے، حالانکہ اس کی گاڑی نہیں چل رہی ہوتی، چل دوسری رہی ہوتی ہے۔ یہ والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری بھی گاڑی چل رہی ہے۔ تو یہ ہے دھوکے کا سامان۔ تو دنیا میں دل لگا کر ہم سمجھ جائیں گے میری گڈی اوپر چڑھ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، ہوگا یہ نہیں، وہ کچھ اور ہو رہا ہوگا، کچھ اور معاملہ ہوگا، نظر کچھ اور آئے گا۔ اور متاع الغرور، متاع کہتے ہیں وقتی فائدہ، متاع کا لفظی ترجمہ فائدہ ہے لیکن وقتی فائدہ۔ کتنا فائدہ؟ اتنا فائدہ جس کی عربی لغت کے اندر متاع کا معنی ہوتا ہے سروچا، جس کو برتن مانجنے والا کپڑا کہتے ہیں۔ سریکی جیسے کو سب بھی آتے ہیں جس سے برتن مانجے جاتے ہیں، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ امام اصمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں رہو تو آپ کو متاع کا معنی سمجھ آئے گا۔ خود کہا کہ میں سال ہا سال عرب میں رہا تو متاع کا استعمال سیکھا کہ عرب کے لوگ متاع کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک دن ایک گھر میں تھا تو وہاں خاتون برتن مانج رہی تھی، اور وہ برتن گوشت والے تھے، سالن گوشت کا تھا، تو اس نے برتن مانجتے ہوئے وہ جو سروچا، وہ کپڑا تھا جس سے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، وہ ایک جگہ رکھ دیا، اس سے گوشت کی بو آ رہی تھی۔ تو کتا آیا، وہ بھوکا تھا، اور کتے نے اس سروچے کو اٹھایا، اس کپڑے کو، اور پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تو اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ جاء القلب واخذ المتاع وفر الى الجبل، ایک روایت میں وتعال الى الجبل، کہا کتا آیا اور ہماری متاع کو لے گیا۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے معنی سمجھ آ گیا کہ متاع کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ کپڑا ایک وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے برتن میں، ایک وقت کے لیے، کوئی ہمیشہ کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی ٹاکی ہے، وہ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو بندہ ریت سے مانج لیتا ہے برتن کو، کوئی اور معاملات کر لیتا ہے۔ میرے دوستو تو یہ کیا ہوا، اس نے کیا سے کیا سمجھ لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں متاع الغرور، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کے پر سے بھی اس کی ویلیو اللہ کے ہاں زیادہ نہیں ہے۔
लौ कानत दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा मा सका मिन्हा शुरबत काफिर। काफिर को एक पानी का घूंट न मिलता, काफिर प्यासा मर जाता अगर दुनिया की ताकत रब के सामने एक मच्छर के पर जितनी भी होती। आज देखे ना, दुनिया में समंदरों के अक्सर पानियों का हिस्सा काफिरों के ज़ेर तसल्लुत है, ज्यादा पानी उन्हीं के ज़ेर तसल्लुत है। तो अगर इसकी कोई वैल्यू होती तो एक कतरा भी न मिलता, अब तो समंदर मिले हुए हैं। लेकिन मुसलमान ये समझे कि मैं दुनिया में खुद को कैद खाने की तरह महसूस करूं। क्यों? कैद खाने में बंदे ने हमेशा नहीं रहना, कैद खाने के अंदर बंदे ने हर वक्त नहीं रहना, एक वक्त निकल जाना है। तो अब दुनिया सिजनुल मुमिन। नंबर 2, कैद खाने में बंदा पाबंद होता है, इधर से इधर तक जाना है, इधर से इधर तक नहीं जाना, इतने टाइम तक ये काम करना, इतने टाइम तक नहीं करना, इस टाइम सोना, इस टाइम उठना, इस टाइम जागना है। ये कैद खाने की तरतीब है। तो अब दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। हमारे उठने की मर्जी अपनी नहीं होगी, अल्लाह के हुक्म पे उठेंगे, इतने बजे नमाज के लिए उठना है। हम रब के हुक्म के पाबंद हैं। लोग कहते हैं जी सोने में भी अल्लाह की मर्जी। तो जी हाँ, एक कैदी की क्या हैसियत होती है जेल के अंदर? एक कैदी क्या रहता है? क्या कैदी ये समझ सकता है कि मैं यूं रहूं या यूं रहूं? तो मेरे दोस्तों, हम दुनिया में एक कैदी की हैसियत पे है, लेकिन जब इस कैद के बाद जो आज़ादियां मिलती हैं, अल्लाह न करे जो लोग जेल चले जाते हैं ना, कभी उनसे पूछो कि जेल की जिंदगी कैसी है। एक बंदे ने तवील अरसा जेल काटी, वो मुझे बताने लगे कि जब जेल में खतो किताबत होती है, अपनों से, अपनों का खत आता है, तो पता है हमें कैसा महसूस होता है? वो कहने लगा, जब हमें अपनों का खत आता है, अपनों से हमारा राब्ता कायम होता है खत के जरिए, तो ये आधी रिहाई होती है हमारे लिए, गोया हम आधे छूट गए हैं जेल से। तो मैंने कहा जब मुलाकात होती है तो फिर क्या होता है? कहने लगे अगर अपनों से मुलाकात हो जाती है वो पूरी रिहाई होती है। तो मैंने कहा फिर रिहाई को आप क्या कहते हैं? उसने कहा रिहाई को हम दूसरा जन्म कहते हैं, कि हम एक बार दोबारा जन्म लेकर आए हैं। तो जब इस जेल के निकलने के बाद वो इस रिहाई को दूसरा जन्म से तामीर कर रहा है कि मैं दूसरी बार गोया जिंदा हो गया हूं, तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो आखिरत में हमें क्या से क्या नेमतें मिलेंगी। इसीलिए अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया है, लोगों, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए वो नेमतें रखी हैं, वला उज़्नुन रात, वला उज़्नुन समिअत, वला ऐनुन रात, वला खतरा अला कल्बि बशर। फरमाया न किसी आंख ने देखी है, न किसी कान ने सुनी है, न किसी दिल पर उसका ख्याल गुजरा है। देखे आंख तो तब जब उस जैसी कोई मिसाल हो, सुने कान तो तब जब उस जैसी कोई चीज मौजूद हो, किसी के दिल पे ख्याल तो तब गुजरे जो कभी कोई इसने नमूना देखा हो, जो इसने कुछ नहीं देखा तो ये क्या कहेगा। तो मेरे दोस्तों, हम दुनिया में दिल लगाने के लिए नहीं आए। टांग के मुसलमानों, एक बात दिल में समा लेना, हम दुनिया में एक वक्त के लिए आए हैं, मताउन इलाहीन, एक वक्त के लिए फायदे, एक वक्त तक। और मैं एक जुमला कहता हूं, समझो, दुनिया धोखे का घर है, इसमें खुद पर टेंशन डालें, आखिरत की तैयारी करें। टेंशन डालने का माना आखिरत मेरी कैसे बनेगी, दुनिया से मैं ईमान के साथ कैसे निकलूंगा, मुझसे मेरा अल्लाह राजी कैसे होगा। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना टेंशन का कोई फायदा है? मैंने कहा जी बहुत फायदा है। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा आपने स्कूल कितना पढ़ा है? कहते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर किया है। तो मैंने कहा जब आपके इम्तिहानों के दिन आते हैं तो आप क्या करते हैं, खेलते कूदते ज्यादा है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा पेपरों के दिन आते हैं तो आप ज्यादा खेल कूद में लग जाते हैं? कहते नहीं, मैं मेहनत में लग जाता हूं। अगर मैं पैकेज लगाता था मोबाइल पर तो उन दिनों में पैकेज नहीं लगाता, कोई गपशप को टाइम ज्यादा देता था तो वो टाइम नहीं देता, बल्कि मैं खुद को पाबंद रखता हूं कि यार मुझे पढ़ना ज्यादा है, मुझे पढ़ाई पर ज्यादा जोर देना है, मैं पोजीशन होल्डर बन सकूं। तो मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हैं, क्या जरूरत है? कहते हैं ये इसीलिए मेहनत करता हूं ताकि नंबर ज्यादा मिले। मैंने कहा मेरे भाई यही दुनिया और आखिरत की मिसाल है, यहां पर मेहनत ज्यादा कर, आखिरत में कामयाब अच्छे नंबरों से हो जाएगा। दुनिया की मेहनत के लिए, दुनिया के इम्तिहान के लिए,
دنیا کے پیپر اور پرچوں کے لیے ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں، خود کے معاملات میں خود کو ہٹا کر علیحدہ تنہا بیٹھ کے گھر ملنے بھی جاؤ نا تو ماں رشتہ داروں کہتی ہے بیٹا جنید کے کمرے میں نہ جانا، وہ تو تیاری کر رہا ہے، اس کے پیپر ہیں، بیٹا آپ میری جوہریہ بیٹی کو ڈسٹرب نہ کرنا، بعد میں آپ کو اسے تکلیف نہ دینا، وہ تو تیاری کر رہی ہے، اس کا تو کل بہت مشکل پیپر ہے۔ اچھا دنیا کا پیپر ہو تو اس کی تیاری، اور آخرت کے پیپر کی ہمیں کوئی تیاری نہیں ہے۔ آخرت کے اوپر جو کہے نا تو بندے نے آخرت اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے۔ آج کل کسی کو دین کی بات سمجھاؤ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم نہیں ہے۔ تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ جو اللہ غفور الرحیم ہے تو اس کا کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں تو دل سے رج کر اس کی نافرمانی کرو، دل لگا کر اس کے جو ہے نا احکام کو توڑو، یہ غفوریت ہے، یہ رحیمیت ہے۔ یار اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اسی غفور الرحیم نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اسی غفور الرحیم نے ہمیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اذان، نکاح، طلاق، غمی، خوشی، یہ تمام احکام بتائے کہ ایک ایک کی حدود قائم ہے۔ اور آج کل لوگ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور اس پہ بندہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے دوستو کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا میرے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا کی چاہت ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا کی دولت ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا کی بادشاہت ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا کی جوانی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ کل ہم بچے تھے، آج ہم بڑوں کی لسٹ میں گنے جاتے ہیں، پرسوں ہم بوڑھوں کی لسٹ میں گنے جائیں گے۔ جب ہم بچے تھے جن بوڑھوں کو ہم نے دیکھا تھا آج وہ بوڑھے ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور جو بچے ہمیں جوانی میں دیکھ رہے ہیں جب یہ جوان ہوں گے تو ہم بوڑھے ہوں گے، اور جنہوں نے ہمیں اس عمر میں دیکھا ہوگا پھر ان کو ہم اس عمر میں نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ ہمیں کچھ تو غور کرنا چاہیے، ہمیں کچھ تو معاملات۔ دنیا میں بندہ خود کو اتنا ڈال دیتا ہے، محنت ٹکے کی نہیں کرتا۔ کسی بندے سے کہو نا بھائی آؤ مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے، وہ کہے گا آپ کو نہیں پتا میں دکان میں بہت زیادہ مصروف ہوں، میں تو تاجر ہوں، میرے تو یہ کام دھندے ہیں۔ اور اسے کہو نا تجھے ایک اور دکان، ایک اور برانچ نکال کے دیتے ہیں، کہے گا ہاں میں کوئی اوور ٹائم لگا لوں گا وہاں کے لیے۔ دیکھو دنیا کے لیے ذہن بن چکا ہے، دنیا کے لیے معاملات بن چکے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھی فکر نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی معاملات بھی نہیں ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی بندے کو غور و فکر نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو، آخرت بھولنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت امام ابو حازم رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بادشاہ وقت آیا، توجہ میری طرف رکھنا، بادشاہ وقت آیا، اس نے آ کر کہا میں نے بڑے دنیا کے لوگوں سے سوالات پوچھے ہیں، لیکن جب میں مدینہ طیبہ آیا ہوں مجھے لوگوں نے بتایا یہاں ایک بہت بڑا ولی اللہ اللہ والا رہتا ہے، اور اس سے جا کے کچھ پوچھ لو، اس سے جا کے کچھ سمجھ لو۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں پوچھنے، ذرا مجھے ایک بات بتائیں۔ جی پوچھیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم مسلمان ہیں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آخرت ہمیشہ کے لیے رکھی ہے، اور دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں آخرت میں جانے کا جی نہیں کرتا، جنت اختیار کرنے کا دل نہیں کرتا، تو کیا بات ہے؟ جب وہ دار البقاء ہے اور یہ دار الفنا ہے تو ہم دار الفنا کو چھوڑ کے دار البقاء کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہمارے دل کو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ایک سوال کروں تو آپ مجھے اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا جی حضرت پوچھئے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ کے دو گھر ہوں، ایک گھر شہر میں ہو ایک گھر دیہات میں ہو، جو شہر میں ہو اس کو آپ چونا کریں، پینٹ لگائیں، خوبصورت کریں، واہ لش پش گھر ہو، اور جو آپ کا گھر دیہات میں ہو آپ پوچھے بھی نہیں، وہاں جنوں کا بسیرا ہو، کوئی حال بھی نہ ہو، مکڑی جالا تن دے اور وہاں بندہ جاتے ہی ڈرے، اور آپ کسی جگہ سے تھکے ہوئے آئیں تو کس گھر میں جانا پسند کریں گے؟ اس نے کہا ظاہری بات ہے اسی گھر میں جو فیسیلیٹیڈ ہوگا، جس میں سہولیات موجود ہوں گی، شہر کے گھر میں جانا پسند کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ وہ آپ کا گھر نہیں ہے جنگل والا؟ کہا گھر تو میرا ہے،
لیکن وہ ویران ہے۔ تو کہا بیٹا یہی بات ہے، دنیا کے گھر پہ ہم نے اتنی محنتیں کی ہیں کہ آخرت کے گھر کو ویران کر دیا ہے، دنیا کے گھر پہ اتنی محنتیں کی ہیں کہ آخرت کے گھر کو برباد کر دیا ہے، دنیا کے گھر پہ اتنی محنتیں کی ہیں کہ آخرت کے گھر کو بالکل نکما قسم کا ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے۔ اور جو بندہ محنت کر کے ایک گھر کو اچھا کر لے تو آبادیوں کو چھوڑ کے ویرانیوں کی طرف جانے کا جی اس کا نہیں کرے گا۔ یہی حال آج ہمارا ہے، ہم دنیا کے اوپر سب کچھ لگاتے ہیں، دنیا کے اوپر ایک ایک چیز پر بیٹھے ہیں، آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ کچھ اعمال بندہ اپنے اعمال نامے کے سٹاک میں ایسے رکھے کہ آخرت میں وہ بندے کو فائدہ دے جائے، آخرت میں اس پر فائدہ ہو۔ اگر آخرت میں اس پر فائدہ نہیں ہے پھر کسی کام کی وہ محنت نہیں۔ جن کو جنت کی خوشخبریاں مل چکی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، وہ لوگ آخرت کے لیے اتنے فکر مند رہتے کہ اتنے فکر مند کسی اور چیز کے بارے میں نہ رہتے۔ میں خلفائے اربعہ کی بات پیش کرتا ہوں، حضرات خلفائے راشدین، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ چہارم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ان چاروں کو دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی دنیا سے محبت کتنی ہے، آخرت سے لگاؤ کتنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بندہ ہے اس جیسا کائنات میں کوئی درجہ نہیں رکھتا، افضل البشر بعد الانبیاء، صرف افضل من امت محمد نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل، جی نہیں، افضل البشر، پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا یہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہیں تو 1,24,000 امتیں ہوئی نا، ابو بکر وہ ہے جو انبیاء کے بعد 1,24,000 امتوں سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں، مسلمان نہیں، صحابی۔ ابو بکر خود صحابی، ان کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر صحابی، ابو بکر کا بیٹا، ابو بکر کی بیٹیاں عبد الرحمن محمد بن ابی بکر عائشہ اسما رضی اللہ عنہم، یہ صحابیہ، اور صحابی ابو بکر صدیق کا نواسہ عبداللہ بن زبیر صحابی رضی اللہ عنہ۔ 4 نسلیں صحابی جس کی، اس جیسا کہاں سے لائے گا بندہ؟ اس بندے کے لیے کتب میں لکھا ہے رجل حزیج فی یوم القیامہ، ابو بکر صدیق محزون رہتے، غمگین رہتے، حزین رہتے، اللہ آخرت میں میرا کیا بنے گا۔ یہ ابو بکر جو میں یوں کہوں نا کہ زمین پہ چلنے والا یا آسمان کے جبرائیل سے افضل شخصیت ہے تو اس کے لیے دوسری رائے نہیں ہے۔ جس کے سلام آسمان سے عرش سے فرش پر جبرائیل لایا کرتا تھا، جس کے لباس جیسا لباس فرشتوں کو رب پہنا دیا کرتا تھا، جس کو مصلی رسول اللہ نے سونپا اور امام الامت بنا دیا، جیسے مصلی رسالت اللہ نے رسول اللہ کو سونپا اور امام الانبیاء بنا دیا، جو حضور کا مقتدی تھا وہی نبی تھا، ایسے ابو بکر کو حضور نے مصلی امامت دیا اور فرمایا جو امتی بننا چاہتا ہے گویا وہ اس کے پیچھے آ جائے، جس نے ابو بکر کی امامت نہیں مانی وہ امت سے خارج ہوا۔ اتنا بڑا درجہ، اور یہ رجل حزین، غمگین رہتا ہے ہر وقت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے آئیے، جامع ترمذی میں روایت ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس لائق تھا کہ اس پر نبوت کا تاج رکھا جاتا، کندھے اس قابلیت اور صلاحیت کے مالک تھے کہ ان پر تمغہ نبوت سجائے جاتے۔ یہ عمر فاروق ہے، اس کے لیے کان کثیر البقاء فی یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں عمر فاروق زیادہ رونے والے بندے تھے، کثیر البقاء، زیادہ رویا کرتے تھے۔ فاروق اعظم جس کے ایک کوڑے پہ زمین کا زلزلہ رکے، جس کی آواز ساریہ بن زنیم تک ہوائیں لے کر چلے،
جس کی چادر سے ہررا کی آگ بجھے، جس کے خط سے دریائے نیل چلا اور قیامت تک چلتا رہے. کان کثیر البقاء، وہ اس مسئلے پر زیادہ رونے والے تھے. اللہ کے قرآن کی آیت پیش کرتے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ آخرت کے لیے رونے والے زیادہ بنو، ہنسنے والے کم بنو. آخرت کی اتنی فکر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کی بات ہے، بیٹے عبداللہ نے گود میں اپنے ابو کو سر رکھا ہوا تھا. وفات سے پہلے فرمان لگے کہ بیٹا میرے سر کے نیچے سے اپنے ران کو، اپنی گود کو نکال لو. زمین پہ رکھا سر اور مٹی پہ رگڑ کے کہا عمر اگر رب تجھ سے راضی نہ ہوا تیری زندگی برباد ہو گئی. جس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر شیطان بھی اسے دیکھے نا وہ راستہ بدل دیتا ہے کہ یار عمر آ رہا ہے. وہ اپنے اللہ سے اتنا لاؤ لگائے ہوئے. جب امیر المؤمنین بنے تو صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے پوچھا کہ شیطان بہت ظالم ہے، کسی موقع پر کہیں مجھے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے، تو کوئی ایسا جملہ مجھے بتاؤ جو میں اپنے سامنے لکھوا لوں یا اپنی انگوٹھی میں کندھا کرا لوں. جب کوئی مسئلہ ایسے ڈگمگانے والا آئے، کوئی فیصلہ آئے جس پر میرا کوئی جی للچانے لگے، تو میں اس کو دیکھوں اور مجھے اللہ یاد آ جائے اور میں وہ دنیا کی چیز چھوڑ دوں. تو صحابہ کے مشورے سے ایک لفظ لکھا گیا تھا کفا بالموت واعظا، اے عمر موت کو یاد کر لو، یہ بہت بڑی نصیحت ہے. یہ حضرت عمر کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہوتا تھا. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو سعید خدری، حضرت مالک بن سنان بن وہیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. ابو سعید خدری کا اصل نام مالک بن سنان ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور پھر متصل آگے روایت موجود ہے کان عثمان اذا ذکر عندہ حتی یبل لحیہ. حضرت عثمان غنی کے سامنے جب قیامت کی بات ہوتی تو اتنا نہ روتے، جب قبر کی بات ہوتی تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر بتر ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ قیامت بھی تو سخت ہے لیکن قبر پہ آپ اتنا روتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ فرمان لگے میرا بیٹا ھذا اول منزلۃ من منازل الآخرہ ما نجا منہ فما بعدہ ایسر. کہا یہ آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے، اگر اس سے بچ گیا کامیاب ہو گیا، بعد کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں گی. عثمان ذو النورین، جامع القرآن و ناشر القرآن، جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں تستحیی منہ ملائکۃ الرحمن رضی اللہ عنہ، کہ رب کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں جس دن سے رسول اللہ کے اس ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، پوری زندگی اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا. غسل خانے میں بھی جو تہبند پہن کے نہائے، جس کی شرم اور حیا کی داستانیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا ہمیں یقین ہے ہاں سیرت عثمان لکھے گا. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اندازہ لگا لیں آخرت کی فکر کتنی ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، یک کے بعد دیگرے دونوں ملی ہیں. اس پوری کائنات میں اگر ایک سوال کیا جائے نا کہ ایسا بندہ لے کر آؤ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے ہو، اکیلا حضرت عثمان ہے. 1,24,000 امتیں خالی ہیں اس سے. 1,23,999 امت ایک طرف اور حضور پاک کی امت ایک طرف. یہ عثمان غنی نکلے گا جو ہے نا کیا کہتے ہیں فیض سے مستفیض نظر آتا ہے. ذوالہجرتین، 2 ہجرت کرنے والے، وہ آخرت کے بارے میں اتنا پریشان ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو کھولیے. زرار ابن زمرہ کنانی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے روایت ذکر کی ہے. کوفہ کی جامع مسجد میں علی المرتضی بیٹھے ہوتے
جس جگہ شہادت ہوئی ہے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی، اور فرماتے یا صفرا یا بیضا غری غیری اغررتنی قد ابدتک الثلاث، کوئی دنیا کے پیلے رنگ والو، کوئی دنیا کی سفیدی، تو کسی اور کو دھوکہ دے، اس علی نے پیغمبر کے در سے، پیغمبر کی گھاٹ سے پانی پیا ہے، میں تیرے دھوکے میں نہیں آتا، غری غیری، میرے غیر کو جا کر دھوکے میں ڈالنا، میں تم سے 3 طلاق دے کر دنیا کی رنگینیوں کو خود سے جدا کر چکا ہوں۔ میرے دوستو، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اس جیسا بندہ کائنات میں کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے جس کو مقام دیا، رسول اللہ معراج سے واپس آئے، فرمایا علی اس بات پہ راضی ہو، میں جنت میں تیرا گھر اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر آیا ہوں۔ یار ہمیں جنت میں جوتیوں کی جگہ جانے کی بھی ابھی تک گارنٹی نہیں ہے، جس کو جنت میں اپنا بنگلہ الاٹ ہونے کی خوشخبری رسول اللہ دے کر جائیں، وہ دنیا کے لیے یوں فکر مند ہے اور آخرت کے لیے یوں بیٹھے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ جنگ تبوک کے سفر پہ جا رہے تھے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں اپنی نیابت میں بٹھایا، کہا پیچھے علی آپ نمازیں پڑھانا۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت علی المرتضی کے دل میں آیا ترکتنی فی البنین، کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بچوں میں چھوڑ دیا، مجھے عورتوں میں چھوڑ دیا، مجھے معذوروں میں چھوڑ دیا۔ بہادر آدمی ہے، جوان ہے، شیر خدا ہے، تو جنگ میں پیچھے رہ جاؤں؟ کہ مجھے آپ نے یہاں چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ علی جیسے موسیٰ اور ہارون بھائی تھے اور موسیٰ کے بعد ہارون علیہ السلام کا معاملہ تھا، تو تیرا اور میرا بھی تعلق ویسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد نبوت جاری تھی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھو، میں ذہن میں آئی تو ایک جملہ کہتا جاؤں، حضرت علی المرتضی وہ آدمی ہے، جب مواخات مدینہ ہوئی تھی نا، حضور علیہ السلام نے 54 مہاجرین کو 54 انصاریوں کے بھائی بنائے تھے، تو 53 کے بنائے تھے، 54 نمبر پہ حضرت علی کا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت علی کی مواخات اپنے ساتھ کی تھی حضور نے، کہ علی میرا بھائی رہے گا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہے؟ میں ایک لفظوں میں کہتا ہوں، جنت جس کے گھر کی نوکرانی ہے۔ آپ میرا جملہ سمجھے نہیں ہے، میں دلیل لاتا ہوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، مسلمانوں کی جنت کی خواتین کی سربراہ ہے۔ جو جنت کی عورتوں کی مالکن ہے وہ علی المرتضی کے بستر کی عزت ہے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ علی المرتضی کی اولاد ہے۔ یہ تو اپنے گھر میں یوں لے کر بیٹھے ہیں جنت کو۔ اس جیسا بندہ کہے کہ دنیا تو مجھے دھوکہ نہ دے، غری غیری، کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا۔ میرے دوستو، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی کبھی صفحے کو بندہ پڑھے نا تو دل کی حالت بدل جاتی ہے کہ یار یہ کون سا بندہ اور کیا جملہ کہہ رہا ہے۔ ان کو یوں دنیا سے نفرت اور آخرت کے ساتھ یوں لگاؤ ہے، جن کی جنت کی مہریں اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اتر چکی ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، بر سے نکلا ہے نا خشکی، اس خشکی پر جتنی زندگی ان میں سب سے افضل یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، خیر البریہ۔ ان لوگوں کو تو آخرت کی جو فکر تھی۔ امام حسن بصری، خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسن بصری بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس کے لیے میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا دودھ پیا ہو تو یہ رسول اللہ کا رضائی بیٹا نہ ہوا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور پاک کی بیوی ہیں۔ ابو سلمہ فوت ہوئے ہیں تو سلمہ بیٹے کے ساتھ لے کر ام سلمہ کا نکاح حضرت رسول اللہ سے ہوتا ہے۔ ام سلمہ کے گھر میں
ख्वाजा हसन बसरी की अम्मा काम किया करती थी, ये छोटे थे, शीर खार थे, तो अम्मी किसी काम में मसरूफ और बच्चा माँ के दूध के ना पिलाने पर बिल बिलाकर रोया। उम्मुल मुमिनीन सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें दूध पिलाया है। ख्वाजा हसन बसरी उम्मुल मुमिनीन की औलाद बनते हैं। ये फरमाते हैं मैं 500 सहाबा कराम से मिला हूं, हर सहाबी को दुनिया से नफरत और आखरत का फिक्रमंद पाया। 500 सहाबा का शागिर्द है, बहुत बड़ा ताबी है इमाम हसन बसरी। तो आखरत की तो उन्हें इतनी याद है, और हम आखरत के बारे में जरा बराबर भी फिक्रमंद ना हो। मेरे दोस्तों याद रखें, जिसको जितना बंदा सामने रखेगा उस पर उतनी मेहनत करेगा। आज हमने दुनिया को सामने रखा, दुनिया पर मेहनतें चल रही हैं। आखरत को सामने रखेंगे, आखरत पर मेहनतें करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम अली है, सज्जाद इन्हें कहते हैं, करबला का गाजी है, सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह अन्हु का जानशीन और फर्जंद अर्जुमंद है, हजरत अली जुल मुर्तजा के पोते हैं, इमाम बाकर के वालिद हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे थे तो किसी खारजी ने इनके बारे में एक नाज़ेबा कलमा कहा। इन्होंने खुद भी जवाब नहीं दिया, साथियों को भी रोक दिया और उसे कहा कि क्यों इसके बारे में तुम परेशान होते हो? अगर मैं पुल सरात से अमन अमान में गुजर गया कल क़यामत के अंदर तो मुझे इसकी गाली की कोई परवाह नहीं है, और अगर पुल सरात से मुझे रोक दिया गया तो मैं इससे ज़ायद बात का मुस्तहिक हूं। वो तो यूं आखिरत को लेते थे, यार ये पुल सरात पे रोके जाएंगे, ये हो सकता है ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका जाएगा, जिसका वालिद जन्नती नौजवानों का सरदार है, इसे रोका जाएगा? लेकिन वो फिर भी अपने लिए ऐसे फिक्रमंद है। ये हमें समझाया और बताया जा रहा है, हमें कुछ फिक्रमंद किया जा रहा है। याद रखें, फिक्रमंदी बहुत बड़ी चीज है। बेफिक्र ना हुआ करें, आखिरत पर सोचा करें। मुसलमानों के लिए बहुत नेमतें हैं, काफिरों के लिए कुछ भी नहीं है। मुसलमानों के लिए बहुत वादे हैं, काफिरों के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह रहमान फिद दुनिया व रहीम फिल आखिरा व कान बिल मुमिनीन रहीमा। उलमा ने लिखा अल्लाह की रहमत मोमिन के साथ जन्नत तक चलेगी, लेकिन हमें अल्लाह का नाफरमान बंदा तो नहीं बनना चाहिए। रब की गफूरियत और रहीमियत की सिफत को देख के गुनाहों पर जरी तो नहीं होना चाहिए। अल्लाह दिलों के भेदों को खूब वाकफियत में रखते और जानते भी हैं। तो हमारे दिल की कैफियत क्या है, हमारे दिल का मामला क्या है? हमें दुनिया के गमों से निजात मिलके आखिरत का गम दिल में अपना लेना चाहिए। और जब अबू बकर रजुल हज़ीन है, उमर कसीरुल बुका है, उस्मान तबुल्ला लहजा है, अली जुल मुर्तजा दुनिया से लड़ रहा है, तो हम कहां किस खेत की मूली बनेंगे? हमारा शुमार कहां होगा? तो यही कुरान करीम ने कहा, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जो जहन्नम से बचा, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत में पहुंचा, फकद फाज, लोगों कामयाबी ये है, ये कामयाबी है, इसे कामयाबी कहते हैं। तो आज हमारे मामले भी यूं होने चाहिए कि हमें दुनिया से ऐसे निकलना हो कि जन्नत के हम मुस्तहिक बन चुके हों, जहन्नम हमारे ऊपर हराम हो चुकी हो। हमारे सामने वो आमाल होने चाहिए, वो तरीके होने चाहिए, वो तरतीबें होने चाहिए। यूं करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता फरमाएंगे, और अगर हमने ये ना किया तो हम नाकाम रहेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।